جب آپ پاس کے گاؤں میں گئے، نماز کا ٹائم ہوا، ساری چیزیں ہوئی، نماز پڑھنے والے کوئی نہیں، حضرت کے دل میں ارادہ ہوا کہ یا اللہ، یہاں نماز پڑھنے والا کوئی نہیں، اذان دینے والا مسجدوں میں کوئی نہیں، یہ شاملی کے علاقے کی بات ہے جہاں سے جنگ آزادی کا پرچم بلند ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اتنا بڑا گاؤں اور اذان نماز کچھ نہیں، تو دل ہی دل میں ارادہ بنایا، دل ہی دل میں ارادہ کیا کہ یہاں کسی بڑے آدمی کو پکڑنا چاہیے۔ جیسے ہمارے بنگلور میں حضرت مولانا ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مدرسہ ساؤتھ انڈیا کے اندر سبیل الرشاد کے نام سے سب سے بڑا مدرسہ مانا جاتا ہے، وہاں کے محتمم ناظم بہت بڑے اکابر کبار اولیاء اللہ میں حضرت مولانا ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے۔ حضرت جنازے میں تشریف لے گئے تو دوستو جنازہ ویسے ہی درمیانی میڈیم کلاس کے لوگوں کا تھا۔ جنازے میں جب تشریف لے گئے تو جنازے میں دیکھا کہ ایک آدمی ٹائی وائی جیسے آج کل کے ہمارے بچے لگاتے ہیں، آپ بال ادھر سے ادھر سے، اور ماشاءاللہ ایئر فون ساری چیزیں لگے ہی آج ہمارے بچوں کے کان میں رہتے ہیں۔ تو دوستو مولانا ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ایک جنازے میں تشریف لے کے گئے تو جنازے میں سارے لوگ ظہر عصر جتنی نمازیں ہونی تھی ساری ہو گئی، لیکن ایک ٹائی والا آدمی ایک طرف بیٹھا ہوا، نمازیں ہوئی، نماز نہیں پڑھا۔ جب جنازے کی نماز کی باری آئی تو جنازے کی نماز سے بھی بیچارہ الگ ہو گیا۔ تو اپنے زمانے کے ولی تھے، وہ تو بات چھپائے کی چھپتی نہیں ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ آخر اس کو مجبوری کیا، یہ بیچارہ پریشان کیا ہے؟ ابھی تو نماز ہوئی، ظہر عصر پتہ نہیں کون کون سی نماز اور ساری نمازوں سے غائب۔ اس کے بعد جب جنازے کی نماز ہوئی، جنازے کی نماز تو نماز نہیں، وہ دعا ہے، جب جنازے کی نماز ہوئی اس میں بھی نہیں گئی، تو تھوڑا سوچتا دیکھتا اس کا جسم، اس کے کپڑے کہ ماشاءاللہ یہ بڑے اچھے قیمتی کپڑے پہن رکھا ہے، اگر میں بولوں گا تو شاید شان میں غلطی ہو جائے گی۔ تو حضرت دل میں ارمان بناتا ہے کہ ٹوکنا چاہیے کہ اب ٹوکنا چاہیے، ٹوکنا چاہیے، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا ورنہ تو مجھے چاہیے کم سے کم 3-4 گھنٹہ۔ یہاں مہمان آن ہیں، ہم تو بچے ہیں آپ کے سماج کے، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا پھر بات کرتے رہیں گے۔ دوستو حکم ہوا ہے، معین الدین اشتہارات کا نام ہے، اس لیے میں آ گیا ہوں۔ تو حضرت ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دل پہ ہاتھ رکھا کہ ہائے اللہ، تھوڑا جانا چاہیے، اس سے اس ارادے کو آگے بڑھانا چاہیے کہ اس بچے سے پوچھتے بیٹا ٹائی لگا رکھا ہے، قیمتی کپڑا پہنا ہوا ہے اور کئی ہزار کا شو تو نے پہن رکھا ہے، جوتا قیمتی، سب کچھ قیمتی، لیکن نماز بھی قیمتی، ساری چیزیں قیمتی، اور نماز سے دور ہو گیا۔ آخر ظہر اور مجانے کون کون سی نماز ہوئی، ساری نمازوں کو پڑھا، وہ خیر وہ تمہارا مسئلہ تھا، جنازے کی نماز تو گاؤں سماج کا حق ہے، گاؤں سماج کا حق سمجھ کے جاتے ہیں کہ پلسا والے اگر نہیں گئے تو مور نماز کو نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ ہمارے کوبرا میں پوچھیں گے نہیں مجھ صاحب یہ جائز ہے، بلی نہیں جانتے میں اسرائیل کیوں ہو، وہی ارادہ لے کے کم سے کم آپ آئے تو نماز پڑھو۔ حضرت نے فرمایا کہ بیٹا یہ مرنے والا کون ہے اور آپ کو کیا دشمنی ہے اس سے؟ کہ جناب دشمنی کا کیا معنی، یہ تو چلا گیا دنیا سے، جو دشمنی تھی پہلے تھی لیکن اب دشمنی کا کوئی معنی نہیں، لیکن دشمنی کچھ بھی نہیں، وہ تو باپ بیٹے کا رشتہ ہے۔ حضرت مولانا ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں اس نوجوان سے پوچھا کہ بیٹا پریشانی کیا ہے، نماز ہی نہیں پڑھا، جنازے کی نماز ہوئی اس میں بھی نہیں گیا، آخر مسئلہ کیا ہے، کیا تکلیف ہے، تمہارے دلوں کو کیا پریشانی ہوئی؟ بیٹا نے کہا خدا کی قسم دلوں پر ہاتھ رکھیے، آج ہمارے نوجوان بچے بگڑ رہے ہیں، آج ہماری قوم کی نوجوان نسل کا کیا حال ہے، غیروں کے بچوں کا کیا حال ہے۔ آج آپ مسلمان داڑھی رکھ کے کہتے ہیں کہ اللہ دنیا کے اندر انعام نہیں دیتا، اللہ دنیا کے اندر مسلمانوں پر رحم و کرم کا معاملہ نہیں کرتا، اور آپ پنجاب کمانے والے ودیشوں میں رہنے والے بچوں کے بارے میں کبھی آپ یہ خیال نہیں کرتے کہ پنجاب کے اندر مزدوری کرنے والا بچہ جب گھر کے اندر آتا ہے کتنی بدماشیاں کرتا ہے، شراب نوش
نوشی کرتا ہے اور نہ جانے موبائلوں کے ذریعے سے کیسے غلط غلط ایکٹنگ کیا کرتا ہے. آپ باپ بن کر دیکھتے ہیں, بھائی بن کر دیکھتے ہیں, لیکن دوستو مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس کو کیسے ٹوکا جائے. اور اگر میرا بھائی میرا بیٹا ودیش میں کمائے نا کیوں, تو پھر کہنا کیا ہے. بلڈنگیں دیکھ لیجیے, تالباڑی کوبارا میں بڑی بڑی بلڈنگ ہے, میرا بیٹا وہاں رہتا ہے. اب اس کو تو کچھ نہیں, بیٹا جو کہو گے وہی مانیں گے, سب کچھ وہی ہوگا. تو دوستو مولانا ابو سعود صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, اے نوجوان, اس مرے ہوئے لوگ سے, اس مری ہوئی میت سے اور اس ناچ سے تم کو کیا دشمنی ہے. اس نوجوان بچے نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے کوئی دشمنی نہیں, مرا ہوا انسان میرا ابا ہے جنہوں نے مجھے محنت مزدوری کر کے انجینئر بنایا, بنگلور شہر کے اندر بڑا نامور بنایا, بنگلور کی سرزمین کے اندر مجھے بہت اونچے ہستی میں میرا شمارہ کرایا. تو حضرت نے کہا کہ اب میرا دل مضبوط ہو گیا, اب اس کو پوچھنے کا مجھے موقع مل گیا. پوچھا, بیٹا ظہر کی نماز کیوں نہیں پڑھا؟ کہ میں ڈر گیا تھا. کہ جنازے کی نماز کیوں نہیں پڑھا؟ کہ جی جناب میں اس میں بھی ڈرا ہوا تھا. کہ نماز ظہر کی ہی بھی کس بات سے ڈرا ہوا تھا. اس کے بعد نماز جنازے کی ہی بھی اس میں بھی کس بات سے ڈرا ہوا تھا. تو دوستو بیٹا نے کہا, میں فلاں دن جمعہ میں گیا تھا, 11 سے 15 ہزار کا جوتا خرید کر جمعہ پڑھنے گیا. میں جب جمعہ سے نکلا تو میرا جوتا غائب ہے. میں آج وہی ارادہ لے کر آیا, تقریباً میں 20,000 کا جوتا اپنے باپ کے جنازے میں آیا ہوں. اگر میں اس کو لے کے نماز پڑھتا, نہ جانے کوئی چرا کے لے کے چلے جاتا. اگر میں جنازے کے اندر باپ کے جنازے میں اگر میں جوتا اتار کر جنازہ پڑھنے جاتا, ہو سکتا کوئی چور میرا جوتا لے کے چلا جائے. میں